وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم ومعدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اس انسان اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا من اک مختصر وقت خاطر اور ایک شارٹ ٹائم پیریڈ خاطر اللہ تعالی سون یہ دنیا من انتخاب کرمت اور ات مختصر وقت من چن انسانس نش فرصتی کہ انسان بے بیکار قائم کرنے انسان بے بےہودہ حرکات کرنے کیازِ یس انسانس یس دنیا کس کس انسانس کا مقصد آس بتکن سو انسان کرنے غلط کامیں یعنی یس انسانس یہ مقصد آس کہ میں پنن باغ بناو سو پھر نہ خبر یہ پڑھ دنیاوی اعتبار یس انسانس یا آس پننی جائے مقصد کہ میں مثلا میٹرک ایگزام یا میں فلین کا انٹرو گسن وول یا میں فلین کا کمپیٹو ایگزام ان وول سو کر تمیز تیاری سو کرنے بیکار کامیں کیازِ تمیز پائی میں اک مقصد بسکن میں تیوتاہ ٹائم اور یور پھیرنے خاطر اور اتھے پوچھ اس انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اک مقصد دیتمو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اک گول دیتمو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اک ٹارگٹ دیتمو یہ ٹارگٹ چو یہ پور کرنا خاطر یہ ٹارگٹ مکمل کرنا خاطر اللہ تعالیٰ نے زندگی ہیں 60 وری 70 وری اللہ تعالیٰ نے دیت میں اس مختصر سے وقت میں تمہیں یہ ٹارگٹ پورا کرنا. اس لیے مسلمان ایمان والن نش وقتی کی کہ مسلمان ایمان ویل بچی یا ایمان ویل بچی یا ایمان ویل لکٹ یا ایمان ویل بیٹ امکارن کا بےہودہ کام امکارن کا بیکار کام ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ اس گول چھ مقصد چھ یس انسان سی مقصد یاد روز یس انسان سی مقصد کیا روز یاد روز سو انسان چھ کامیاب تو یہ اس نے شاید ظلم گمت کی مگر بیل ونتے تو ایک ظلم پانے یوسی زندگی ہن مقصد اش اللہ تبارک و تعالی ایسے دوس من پانچن وقتن نمازن مز نماز ہندس ابتداسی مز یاد کرنا ہوا اسی مقصد حیات چھو کیا مقصد تو ان میں ظن آشن گومت مگر یہ بھی ون تی پانے ظن مقصد حیات چھ اللہ تبارک و تعالی ایسے توئی میں مسلمان ایمان والن دوست من 5 وقت نماز پڑھن والن پتیل اشراق تے چاشت تے پڑھن پتیل تہجد تے پڑھن پتیل نوافل تے پڑھن ہر نماز کی ہر رکعت کے ابتدا میں ہر نماز ہندس ہر رکعت ہندس ابتدا اسمش اللہ تبارک و تعالی مقصد حیات چت میں یاد کرا ہر نماز ہندس رکعت ہندس ابتدا اسمش اس پڑھا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاً لائق چھو سو خدائی یس عالمین نہود نظام چلاؤں پہنچ بس یہی مقصد. یہ ہمارا کیا ہے؟
ہمارا مقصد رب ہے اور یہی زون چھ اللہ تبارک و تعالی نماز مز دیوان مگر اس گون زا اوکن ذہن کی اس سمجھو نہیں کیا چکی رب کیا چکی عالمین کیا چکی ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا ایسا یا شالم دشریف ایسا یا شگا یا شالم دشریف اس کو نہیں چاہے یا شمی یاد یا شمی یا شالم دشریف سوری یاد لیکن زنگون زن کی الحمد شریف گوڑیچ آیت منش رب ذوالجلال چون ٹارگٹ یہاں سے یاد پینا ات پہ پنن پاسپورٹ رینیو کران ات پہ پنن کا ڈاکومنٹ رینیو کران ات چھ میاد بڑھاوا ات چھ بھی از اکلٹ اعاد کران اسی طرح میرا اللہ تجھے مجھے آپ کو مجھ کو وہ میثاق الستو یاد دلاتا ہے جہاں تم نے یہ کہا تھا الستو بربکم جہاں تم نے عالم عربہ میں اللہ نے کہا تھا اے ایمان والو اس عالم عربہ میں تمہاری بھی روح تھی اس عالم عربہ میں آپ کی بھی روح تھی اس عالم عربہ میں ہم سب جمع تھے ہم سے اللہ نے ایک کمٹمنٹ لیا ہم سے اللہ نے ایک میثاق لیا ہم سے اللہ نے ایک عہد الستو لیا وہ عہد الستو اللہ نے مجھ سے یہ لیا الستو بربکم اے ایمان والو بتاؤ تو ایمانوا میں پنن تو شوا مانا میں پنن رب تو شوا مانا میں پنن کارساز تو شوا مانا میں یہ کائنات و کارساز تو شوا میں مانا پنن مشکل کشا تو شوا میں مانا پنن حاجت روا تو شوا میں مانا تو زندگی میں کارساز کار فرما ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو تو شوا انک اعتراف کران کیا اس کو یا شو امرون اعتراف کرو اے چھوٹے الستو بربکم اب یہاں جب تو نماز میں پڑھ رہا الحمدللہ رب کی صفت ہے رحمان ابھی نہیں آیا رحیم ابھی نہیں آیا روف نہیں آیا قہار نہیں آیا قابل نہیں آیا رافع نہیں آیا باسر نہیں آیا خافض نہیں آیا رب آیا وہ جو الستو بربکم میں جو تم نے کمٹمنٹ اللہ سے کیا تھا اسی کا یاد تو شمانن والے حضرات ونم دبا یہ کعبہ شکسا انسان پچ حجر اسود استسلام کا what is the design behind it اس کے پیچھے کیا راز ہے کیوں ہم کعبے کا یہ حجر اسود کا استسلام کریں اس سے یہ عہد الستو چی کرمت وہ ایک معاہدہ ہوا ہے وہ اللہ نے حجر اسود کے اندر رکھا ہے وہ جو تم نے کیونکہ حجر اسود کا جو کنچ حجر اسود کا جس کنچ چندش کنچ اس کے اندر تمہارا وہ کمٹمنٹ اللہ نے رکھا ہے اس لیے جنس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اچھی تمی اس سے معاد چی کرمت عہد الستو اسی کو آپ یہاں رینیو کرنے جا رہے ہیں اسی کا آپ یاد کریں اللہ میں نے تجھے رب مانا ہے میں 5 وقت نماز میں الحمد شریف کے ابتدا میں تیرا اعتراف ربوبیت کرتا ہوں کہ ربا تجھو کائنات و کارساز رب کیا وہ یہ وقت اس انسان سے یہ چیز ضرورت ہے اب رب بھی سمجھے ایسا سمجھے الحمد شریف زمینی مگر کیا مطلب یم وقت یمس انسانس یم چیز ضرورت آس تم وقت تمس انسانس سو چیز عطا کرن وول تمس رب ماجہ ہندس شکمس مز اوسو کیا کیا ضرورت اس کمس اس پاس باپ کو پتا تھا ماں کو پتا تھا پترن اسا پائے مام سو سپائے مام پیار کرا اور مام شین پائے اندر اس بچے میں کیا ضرورت مائی چن پانس پائے میں کیا ضرورت مگر تمہاری اس اندھیرے میں جس کو تم ڈاکٹری ٹرم میں ایمبرولوجی کہتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين یہ جو ماں کے اندھیرے میں ماں کے اندر تو پروسیس سے گزرا
ماں کے اندر تجھے نیند کب کیا تھی، تجھے کب آکسیجن پہنچانا تھا، تجھے گوشت لوتھڑا کب بنانا تھا، اس کے اندر ساخت سٹرکچر کب بنانا تھا، اس کے اندر کے پارٹس کو کب تجھے ترتیب دینا تھا، کون سا پارٹ کیسے رکھنا تھا، اور تجھے اندر بلڈ سرکولیشن چلا کر تیرے منہ کو بچانا تھا، تیرے آنکھوں کو گندگی سے بچانا تھا، تیرے منہ میں کہیں گندگی نہ چلی جائے وہاں پروٹیکشن دینی تھی، وہاں تجھے پروٹیکٹ کرنا تھا۔ کون ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر سنبھالا؟ کون ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تیری ضرورتوں کو پورا کیا؟ کون ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر اتنا خوبصورت سٹائل اور اتنا خوبصورت سٹرکچر دے کر تجھے دنیا میں بھیجا؟ کون نے تیرے رب کے سوا؟ امسی شوانا یہ وقت یمس انسان سے یم چیز ضرورت آج تم وقت تمس انسان سو چیز عطا کرو، اس کا نام رب۔ یہ الحمد شریف تو پڑھیں گے یوں ہی نہیں ہے کہ تجھے سارا سبق یاد، صرف ایک لفظ رب میں سارا سبق ہے، ایک لفظ رب میں مقصد حیات ہے، ایک لفظ رب میں تمہاری لائف کا سارا گول چھپا ہوا ہے۔ اور پتزاکت ماج آکت یا دنیا ماج اوس نہ تیتس کالس تھنن مز دودی، ماج اوس نہ تیتس کالس تھنن مز چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ تیری پہلی آواز جب تو نے دی ماج زاک تیل گڑچ آواز گڑک ودن تروت، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس سائنٹسٹ نے بھرا، وہاں تیری ضرورت کو پورا کس نے کیا؟ وہاں تجھے اگر لڑکی ہے تو دودھ کی مقدار کیا ہو، دودھ کو مچر کو تا کیسا سن، اگر یہ لڑک اس کے اندر پروٹین کتنا اس کو چاہیے، یہ نظام اور یہ مقدار کس کے علم میں، اور کس نے یہ مقدار طے کی؟ لڑکس کن مقدار کس یاد یہ پروٹین آسن، لڑکی کن مقدار کس پروٹین آسن، لڑکی کے لیے دودھ نکلے تو کتنا گاڑا ہو، لڑکے کے لیے دودھ نکلے تو کتنا پتلا ہو، یہ نظام کس نے چلایا؟ یہ ذالک رب العالمین، یہ تمہارا اور میرا کائنات کا رب ہے۔ یہی چیزیں یاد پینا ہوا، الحمدللہ رب العالمین، بنا چوزن چونیوت کارساز کے، بنا چوزن چونیوت ضرورت پور کرنوال کے، بشس رب العالمین، عالمین نظام چلاو زی عالم چن یا شمنا زی عالم یا عالم تو سو عالم، نا عالمین ہے، یہ پلولر ہے، واحد نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، یا ڈیول نہیں ہے، تسنیہ نہیں ہے، یہ جمع کر دے گا، عالمین کا رب ہے۔ اس لیے عالم چنزی یم عالم چھ یمن عالمن مز یم وقت یم چیز ضرورت چھ تم وقت تمن عالمن مز تم ضروریات پور کرن وول تا عطا کرن وول، اس کا نام رب ہے۔ بشوانا رب۔ زمیندار چھ زمینس اندر بیول ووان، انجینئر ٹریکٹر سے البائن سے کھنا اچھ بیول ووان، زمین اس اندر گژھان، اچھ آفتابش گرمی ضرورت، کت مقدار ضرورت، اچھ صبح شبنم ضرورت، کم مقدار ضرورت، اچھ رد ضرورت، کم مقدار ضرورت۔ یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ توجہ رب ذوالجلال زمیندار انتوانا انتم تزرعونہو، پھر نیچو وین ملس وہی مکان چیئے سبنو
یعنی آتمن مول پنن میں نے بنایا، اس میں میری محنت ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ، یہ کھیتی باڑی کاشت کاری یہ تو نہیں کی، تشیہ وکینس گمنٹ تکبر یم شو بیانی پریر یم شو میانی محنت سے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، یہ فصل میں نے اگائی تو رات کی تنہائی میں جا کے گھر میں سویا، میں نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی، میں نے زمین کے اندھیرے سے اس کوپلے کو نکالا جو کمزور کوپلا تھا، اس کے اوپر پل رکھا تھا مٹی کا، اس نے مٹی کے پل کو چیر کر جو باہر نکلا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ ربوبیت کس نے چلائی؟ تو رات کے اندھیرے میں سویا تھا، تیرے زمین کے اندر کے کوپلے اور اس کے اندر کے جو یہ پھل اور اس کے اندر کے جو یہ فروٹ، اس کے اندر جو یہ میوہ جات، یہ کس نے نکالے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا کمال۔ جس نے رب کو سمجھا اس نے سب کچھ سمجھا۔ جب رب کو سمجھو گے تو دل نرم ہوگا، جب رب کو سمجھو گے تو اپنی ڈگنیٹی نیچے آ جائے گی، جب رب کو سمجھو گے تو ایگو ٹوٹے گا، جب رب کو سمجھو گے تو نظر جھکے گی، جب رب کو سمجھو گے تو دل جھکے گا، جب رب کو سمجھو گے تو خود کو کچھ نہ سمجھو گے، جب رب کو سمجھو گے تو اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں آئے گا، جب رب کو سمجھو گے تو کسی ٹیکنالوجی سے نہیں ڈرو گے، جب رب کو سمجھو گے تو کسی کی طاقت کے سامنے سرنگو نہیں ہوں گے، جب رب کو سمجھو گے تو پھر دنیا کی کائنات کی ہر طاقت تمہیں ہیچ نظر آ جائے گی۔ جب تم رب کو سمجھو گے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اے کائنات کے انسانوں، کائنات کے عقل مندوں، کائنات کے انٹلیکچوالوں، سنو، اس کائنات میں اس دھرتی پہ سورج کا نظام اللہ کے تابع ہے، چاند کا نظام اللہ کے تابع ہے، آفتاب کا نظام اللہ کے تابع ہے، بارش کا نظام اللہ کے تابع ہے، دودھ کا نظام اللہ کے تابع ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے اور میرے اللہ کی تابع داری میں لگا ہے۔ اور تمہیں رب ذوالجلال پنن طاقت پنن قدرت بیان کا، الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ سب طاقتیں ایک مش عقل ہنز طاقت پر ناز ختم، مش پنس کرنس پر ناز تجھ بھی۔ اللہ تعالیٰ چی منا میون طاقت مین قدرت چھ چکنا غور کرا، چکنا بچھان، چکنا داچان، چکنا تھوڑا غور و فکر کرا۔ الم تر ان اللہ کہ چین نظری وہاں یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، اکی تھاتی زمین اندر چھ، اکی تھاتی آسمان اندر چھ۔ یہ جو من کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ سب کے لیے، جتنی بھی چیزیں آسمان میں زمین ان جو ساری خدا سے سجدہ کریں۔ تشیرائے بیوت سب اللہ کو سجدہ کریں۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ ایکسپلین کریں والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والطواب، وہ جو بڑی بڑی چیز والشمس، اس سے سورج باسان چی خطرناک کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے۔ چندر باسان رات کس کیا تھا؟ یہ میرا غلام ہے، میری اجازت کے بغیر نہیں نکلتا۔ للشمس ینبغی لہا، بکی جائے للشمس ینبغی لہا، آفتاب کی کیا مجال ہے؟ آفتاب اس کیا مجال چھے؟ وہ چاند کو ڈسٹرب کرے؟ چاند کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آفتاب کے نکلنے میں، اس کے رائز اور اس کے طلوع ہونے میں اس کو ڈسٹرب کرے؟ کوئی نہیں سکتا۔ کبھی کسی نے کسی میں انٹرفیئر نہیں کیا، کبھی کسی نے مداخلت نہیں کی۔ زہاں آؤن چاند آز نیراب 8 منٹ غروب کا صاحب 8 منٹ پتہ یہاں آفتاب نہیں، برابر ہر چیز سسٹم کے ساتھ۔
جو انبیلنس ہوا ہے دنیا میں وہ آپ اور میں ہوئے، جو اللہ کو چھوڑا ہے آپ نے اور میں نے چھوڑا ہے، جو اللہ کو بھول چکے وہ آپ اور میں بھول چکے ہیں، اللہ کی طاقت آپ کو اور مجھے ہم نے بلا دیا، لیکن کائنات کے ذروں نے، کائنات کے، اور عجیب حیرت کی بات اللہ تعالیٰ چی ایمن بڑن بڑن طاقتور چیزن ہم بیان کرت پتوانا او میں نے بندو یہ طاقتور چیزی یہ اتنی کی یہ طاقتدار والی چیزیں یہ اتنی کی والدواب یہ زمین اس پٹ پکن ویل کم یہ نیتے نظر یوان چھے یہ کم تیتش مسجد اس کو ہم انسیکٹس کہتے ہیں یہ کم تیتش میں کیا کرا کچھ دبا ہے اس کو کیوں اس کی مچ ٹھیک اس کو مو لیکن اللہ کہتا ہے سنو کل شیء بکی جائے بیاق آیت آیا کل شیء صلاته و تسبیحه ولكن لا تفقهون تسبیحه تو یہ چون سمجھا کہ کائنات ہر شیء میں تسبیح بیان تو بہرحال رب یہ وقت یمس انسانس یم چیز ضرورت تم وقت تمس انسانس سو چیز عطا کرن وول چکس تمس کیا ونا رب اور یہ اللہ تعالیٰ سبق تے میں یاد پینا یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ علم الشریف چ گوڑیچ آیت مز کیا پینا میں یاد پینا مقصد حیات اپنے رب کو پہچانے اپنے اللہ کو دل میں بٹھانا اپنے اللہ کو اپنا مقصود بنانا یہ پنن رب مقصد زون یہ پنن رب پنن منتہا بنو یہ پنن رب پنن مقصد حیات بنو سو انسان کام سو انسان کیا اس انسان کو پھر خوف نہیں ہے تمس انسان اس نے شلپت خوف عام طور ایسے ہوتے بوز مت لا خوف علیہم ولا ہم یہ کیا ہے اس دراصل احمد کن کیا سپرٹ کیا ونا اللہ تعالیٰ کہ تمن ناس خوف نیاس تمن حزن نیاس تمن پریشان کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ونا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللہ تعالیٰ قیامت ایک قیامت کو اللہ تعالیٰ ایک منظر کشی کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرنا ہوتا ہے مسجد میں غصہ کرتا ہمیں تدرور ہوتا ہے نا کد درور اللہ تعالیٰ کرنا مسجد غصہ سان آتا ضرور اللہ یہ اس انسان رب سمجھ آؤ اور رب سن طاقت سمجھ آؤ اور رب سے تعلق ہو تمس انسان آؤ زندگی ہون مقصد اقصد تمس آؤ زندگی ہون کیا مقصد چھو رب مقصد چھو آخرت یعنی یہ رب یاد آئے تل کھائیتے تل بچ گناہو نش یہ رب یاد ہی آئے گناہو نش کھائیتے بچ تو گویا توئی ونون کی گوڑیچے آیت منش اللہ تعالیٰ مقصد حیات بیان کرا مقصد حیات کیا کرا بیان کرا کہ رب آیا سمجھ میں تو خوف خدا بھی آئے گا آخرت کا خیال بھی آئے گا
مرن تہ روز یاد گناہو نش تہ بچ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ رۄب سُنٛد خیالٕے آسہِ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ رۄب سُنٛد طاقتٕے پاے آسہِ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ رۄب سٕنٛز قُدرتی پاے آسہِ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ رۄبس سۭتۍ جُڑیوٕے اِنسان مےٚ ؤتھۍ آز 50 ؤری نٮ۪ماز پران مےٚ ؤتھۍ آز 40 ؤری نٮ۪ماز پران لیکن میون مایِنڈ سیٹ بنیاوٕے نہٕ الحمدُ شریف سۭتۍ پننِس رۄبس سۭتۍ میون مائنڈ سیٹ بنیاوٕے نہٕ خدایس سۭتۍ میں کنیکٹ ہی نہیں ہوا او بچے بات نہ کرو میری طرف میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا 50 ؤری ؤتھۍ مےٚ 40 ؤری نماز پران لیکن میں اللہ سے کنیکشن ہوا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے جڑیاو نہٕ مےٚ کنیکشن اگر نہٕ موبائلس کنیکشن ہی کی کتنے بے قرار ہو جاؤ گے نہیں یہ کہاں رجو اگر موبائلس کنیکشن ہی نیٹ ورک ہی 5-10-15 منٹن میں باسان اللہ تعالیٰ بچے خبر اینزائٹی ما گئے خبر ڈپریشنس مز ما گئے کت گھس نا 15 منٹن 1 گھنٹس 2 گھنٹن دوس کھنس کی شاید گھس ڈپریشن شکار اللہ کے بندے تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا تجھے کبھی اللہ ملا ہی نہیں حدیث پاک اس منشور قسمت الصلاة بینی و بین عبدی اللہ تعالیٰ فرماوان کی نماز میں پانس بندس درمیان تقسیم کرمت نماز ایک کنورسیشن ہے بٹوین بندہ اینڈ اللہ وہ کنورسیشن کبھی ہوا وہ کبھی اللہ سے بات ہوئی میں تو نماز پڑھ کر بھی گمراہ ہوا میں تو نماز پڑھ کر بھی بے حیا ہوا میں تو نماز پڑھ کر بھی عیاشی میں چلا گیا میں تو نماز پڑھ کر بھی وہ بھی باہر پیر رکھا نہیں موبائل فوراً دیکھا یاروں کے ساتھ چلا گیا عیاشا دے گئی نماز بھی پڑھی میں جڑا ہی نہیں اللہ سے میں کنیکٹ ہی نہیں ہوا اللہ سے میں نے اللہ کو سوچا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں مجھے استظار الہی آیا نہیں میں نے یار کو دن میں 4 بار یاد کیا میں نے دوستوں کو دن میں 10 بار فون کیا میں نے دوسروں کو 10 بار آوازیں دی میں نے ان کو بلایا میں نے ان کے در گیا میں ان کے گھر گیا میں نے ان کو دروازہ کھٹکھٹایا میں نے ان کو منایا لیکن میں اللہ کے دربار میں آ کر میں نے اللہ کی فکر نہیں کی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے میں نے بایولوجی پڑھائی فزکس پڑھائی میتھ پڑھائی کیمسٹری پڑھائی میں نے باٹنی پڑھی میں نے زولوجی پڑھی میں نے پی ایچ ڈی کی میں نے تھیسس لکھی میں نے ڈسکٹیشن لکھی میں نے بڑے بڑے انٹرویوز دیے میں نے بڑے بڑے ایگزامز کوالیفائی کیے مجھے کبھی اللہ کا تصور میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں میری میں تبدیلی نہیں آئی اس لیے کہ میں نے رب کو سمجھا میں نے رب العالمین نے کبھی میرے اندر حرکت پیدا جب یہ رب تجھے حرکت تجھے بیدار کرے اس وقت تجھے پھر سارا مقصد تجھے سمجھ میں آ جائے زندگی کا گول تیرے ہاتھ میں آ جائے تو نے جن جن لوگوں کو رکھ کر زندگیاں گزاری ہیں وہ سب بھول جاؤ گے ایک اللہ نظر جب آ جائے گا ایک اللہ جب نظر آ جائے گا ایک اللہ جب دکھائی دے گا ایک اللہ سے جب تیرا ربط ہوگا ایک اللہ سے جب تیرا کنیکشن جڑے گا ایک اللہ جب تیرے دل و دماغ میں اترے گا پھر ہر شے کو بھول جاؤ پھر تجھے نظر آئے گا ہر شے میں تجھے نظر آئے گا تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا رکوع بھی حجاب نگاہو دل کا مرشد اولین ہے نگاہو دل کا مرشد اولین عشق نہ ہو تو سارا دین بت کا دے تصورات پھر رکھا ہی کیا ہے کسی جب نماز میں تیرا عشق بیدار نہ ہو جب نماز میں تو اللہ سے بات نہ ہو جب نماز میں تو اللہ سے گفتگو نہ ہو اور یاد رکھیں کنورسیشن کیا گئے کنورسیشن کہتے ہیں زٕ نفر کرن پانوئی ڈائیلاگ یعنی اکھ کر کتھ بیاکھ تہِ کر کتھ اس کو کہتے ہیں کنورسیشن اکھ کر کتھ بیاکھ تہِ کر کتھ
کو عربی میں کہتے ہیں محادثہ، مکالمہ، دو آدمیوں کا آپس میں گفتگو کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے سے، بندہ مجھ سے نماز میں بات کرتا۔ میرا کبھی ذہن نہیں آیا، میں نماز کو گیا، میں نے مسجد بنائی، میں گیا پڑھ نہیں آ گیا، کبھی اللہ یاد ہی نہیں آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ شکر جواب دے، حمدنی عبدی، اللہ جواب دیتا، اللہ کائنات کا رب جواب دیتا ہے مجھ گناہگار کو۔ آپ نے دن بھر نماز نہیں پڑھی، اب نماز پڑھنے آیا، لیکن اللہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا، تب بھی جواب دے۔ حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی مالک یوم الدین، مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولعبدی ما سألت ولعبدی ما سألت ولعبدی ما سألت۔ جو بندے نے کہا وہ بندے کو مل گیا۔ میرا کبھی ٹرسٹ ہی نہیں ہوا کہ مجھے نماز میں، یہ ہے خالی نماز، یہ ہے اللہ کا تصور نکلا ہوا۔ اس لیے کہ مجھے رب ہی سمجھ میں نہیں آیا نا، میں نے میتھس کے بڑے بڑے فارمولے حل کیے، مگر میں اپنے آپ سے بے خبر رہا، بے گانا رہا۔ میں نے کبھی اپنے آپ سے بات ہی نہ کی، میں نے کبھی اپنے آپ سے کبھی جو ہے مجھے فرصت ہی نہیں ملی اپنے آپ سے بات کرنے کی۔ میں زونی نظام میں خدا یہ سچ کات کرنے میں پنن پان سمجھن، پنن گول تو پنن مقصد سمجھن، میں نے کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا الا ماشاء اللہ کسی ایسا، لیکن اکثر جو ہے وہ غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ اور یہ انسان لفظ رب چنو نماز ہندس اچیتس آیت مز کی اللہ اکبر، پتہ یہ بند کیا پڑا، رکوع کرا، کیا کرا، رکوع کرا، رکوع اس مز کیا پڑا، سبحان ربی، ربی العظیم ٹھیک ہے، لیکن محمد ویل کیا پڑا، ربی، اور اس پرک رب العالمین، اس کیا پرک اعتراف پرک، یہ سز توجہ چھ، ست میں یو غافل کیا اسی غفلت اس یہ سز بیدار شاہسان نماز، یس اوکن ماشاءاللہ زن شاہسان، سوچ دمان میں پر ہم جائے خدایا اعتراف، چشک عالمینن ہون کارساز، چشک عالمینن ہون حاجت روا کرن وول، یت عالم اسمد یمس یم وقت یم چیز ضرورت تم وقت سو چیز عطا کرن وول چھکسو وہ سیب ربا رکوع اسمد یا اللہ اتنا جھک گیا اب اللہ اب میں اوپر سے نیچے آ گیا، اللہ اب میں اعتراف کرتا ہوں تو میرا رب ہے، تو میرا کارساز ہے، تو میرا کام بنانے والا ہے، تو میرے حالات کو دیکھنے والا ہے، اللہ تو میرے اندر کو دیکھنے والا ہے، اللہ تو میرا کارساز اور میرا کام بنانے والا ہے۔ اللہ ادھر تیری عالمینیت پر میں نے اعتراف کیا، ادھر میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اور جھکا اب آخری امتحان، نماز معراج، زندگی کی اللہ کی غلامی کی معراج نماز ہے، اللہ کی بندگی کی معراج، اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ نماز کی معراج کیا ہے؟ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کلیمیکس، کسی چیز کا انتہا، غلامی کی انتہا نماز ہے، اس کے علاوہ اور کیا غلامی ہو سکتی؟ اللہ اکبر، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، ایک اللہ کی ذات بڑی، اب کوئی بڑا نہیں، یہ تو انتہا۔ اب اس کی بھی انتہا کہ بندہ پورا جھک کر اللہ کے قدموں میں آ جائے، سبحان ربی العظیم۔
اللہ میں مٹ گئے، اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے قدموں میں رکھ دیا. مجھے یہ فیلنگ نہیں ہے، یہ فیلنگ ہے ہی نہیں، یہ بایولوجی میں نہیں ہے، یہ فزکس میں نہیں ہے، یونیورسٹی میں نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ میں یونیورسٹی کا طالب علم رہا، یونیورسٹیوں میں نہیں ملتا ہے. یہ آپ کو میتھمیٹکس کا یونٹ اور وہاں کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ادا تمہیں سکھائے گا قرآن کی ابتدا پہلی اللہ کی سے، تجھے انسانیت سے آشنا کرے گا، تجھے معرفت الہی کا درس دے گا، تجھے اللہ کے استظہار کا درس دے گا، تجھے اپنی حقیقت حال بیان کرے گا، اور تجھے کائنات کے راز تیرے اوپر کھولے گا. رب آیا سمجھ میں تو کائنات آئی سمجھ میں، اپنا آپ آیا سمجھ میں. رب نہ سمجھے تو کچھ نہ. دشمن آیا میں کیا تو خدا سرور manage business which was sugar mention which سارا ویپن تیرے پاس ہے، سارا پاور تیرے پاس ہے، تو کہتا ہے میں مفلس ہوں، تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ناؤمید، ڈپریشن، اینزائٹی یہ کہاں سے لائے تھے؟ یہ سبق کس نے پڑھا تھا؟ تو اصل میں کٹ چکا ہے اللہ سے، تیرے کنیکشن کاٹ دیا گیا، تیری وائر کاٹ دی گئی ہے، تجھے ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے. گناہوں نے تجھے ڈسکنیکٹ کیا، غلط فرینڈ سرکل نے تجھے ڈسکنیکٹ کیا، غلط ریلیشن شپ نے تجھے اللہ سے تار کاٹ دیا. کچھ نہیں بنے گا پھر جا. قرآن کی پہلی آیت کا ایک لفظ جس کو ہم کہتے ہیں رب، اور یہ پروردگار تھوما کات مز نماز حالانکہ خدا صبح کے بدل کا لفظ تھے، لیکن کیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. وہ انسان ان احساسات رب پر، ربی پر، رب العالمین پر، اور انسان کے اندر کے تار بجنے شروع ہو جائیں. یہ جو اندر ہے نا یہ تار بجیں گے اندر، یہ اندر ہے نا یہ حرکت کرے گا اندر. تو علامہ اقبال والا یاد آ جاتا ہے وہ شعر، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے تیری خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. کیا علامہ اقبال کیا شاعر. دپانچی یوسی اندر خاموش قلزم چی، یوسی آگر چی نا اندر چی نا دل، اندر چی نا قلب، یہ اندر خاموش. یہ لیے وزینہ اور یاد ہے جی خاموش. اشین سال سال یہ تلسم کھلان روکالے سوالا کھل جا سمسم، یہ کھل جا سمسم سے نہیں کھلتا ہے، کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار. یہ اسرار تم پر وانی ہوں گے، یہ اسرار یہ دروازے تم پر نہیں کھلیں گے، یہ اسرار تم پر واشگاف نہیں ہوں گے جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چھیڑے. اتس کالس نہ ضرب کلیمی سے نہ چھیڑے. ضرب کلیمی کیا ہے؟ ضرب کلیمی یہی رب العالمین. ضرب کلیمی کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سن ضرب قوم تیو سید بتکن چھ دریائے نیل بتکن چھ فرو فوج وقتک سپر پاور شلاش وقتک سپر پاور چھ کہتے بتکن بھی اور بتکن چھ
دریاو اور تشک بھائی قرآن کیا شمانا قرآن پاک بیان کرا کہ موسیٰ علیہ السلام سید تمون قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون موسیٰ ایسوس پیچ پساو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دایا بتکن چی فوج بتکن چی اللہ نے کیا کہا ان اضرب بعصاک البحر عقل چا مانا عقل چا تسلیم کران لیکن ضرب کلیمی یقین اللہ کی ذات پر رب العالمین اللہ کی ذات کارساز اللہ کی ذات کار فرما اللہ کی ذات نظام چلاؤن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ یم وقت یم چیز ضرورت سپور کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ یم وقت یمس بچس یم چیز ضرورت تم وقت تمس بچس سو چیز عطا کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ عقل چھونا نا اسباب چھنکے عقل چھونا فیکٹر چھنکے عقل چھونا یہ نہیں ہو سکتا عقل چھونا یس سے اتسمز اساچی ام سید ہیکک سیلف ڈیفینس کم سے کم کرت پتکن یم فوج ہیکک پنن پان بچویت کیشی بنائی اللہ تعالیٰ دپان چی ان اضرب بعصاک البحر یہ چھن عقل مانے نہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام یلسی وہ منا رب العالمین کیا ہو بناز ہیک نہیں بیان کرت اسی گوڑیوک سبق اسی مقصد حیات اسی goal your life if you want to achieve your goal اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گول کو اچیو کریں تو آپ کو رب پڑھنا پڑے گا اب تو الحمد شریف اس فیلنگ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا تبین دل پنس رب سے پڑھن کنیکشن کیا جوڑ تم سے دم والے ہے کہ کام چلت نہ اس کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں کرتا نہ بول سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں اللہ کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عصا تو ان اضرب بعصاک البحر فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم کلوا واشربوا تو 12 راستے اس میں کیا کھل گئے اور یہی حضرت علامہ اقبال منا کہ جب تک تیرے اندر اللہ کی ذات پر یقین کامل پیدا نہ ہو تیتس کالس ہیکنے چانے دلک اندرم یہ قلز میں خاموش ہیکنے یل گسد یہ گس تیل یل یل سے رب ذوالجلال پر یقین کامل یل سے رب ذوالجلال سندس طاقت است تم سندس ربوبیت است پر ایمان کل اور یقین کل سے پودگشی پھر آپ کے اندر جو ہے راز کھل جائیں گے پھر آپ کو اپنا رب جب سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کو رب کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا زندگی ہوں مقصد چھو رب پتی رب بین مقصد رب بین مقصد رب بین مقصد تمسن رت تمس قدر رت اعمال کرن تمسن قدر کیا گسن آسان نماز پڑھن کیا گس آسان لیف تاون کیا گس آسان اللہ اکبر کرن کیا گس آسان شکر اللہ کرن کیا گس آسان رب رود اس نماز پڑھن کیا گس آسان خدا اس عبادت کرن کیا گس آسان یہ رب کیا ہی یہ کیسے محبت چھ گسا پچھ تمسن گلیاں نماز پاک کیا گسا آسان پتراب ایسن رود ایسن ہتال ایسن یا جی کرفیو ایسن گولی ایسن فائر ایسن کی ایسن وہاں جانا تو اچھا لگتا ہے یہ کب ہوگا جب تجھے رب سمجھ میں آئے گا یہ تب ہوگا جب رب آئے گا یہ تب ہوگا جب کیا ہوگا رب آئے گا اور اللہ کی ذات اور تیوان کو عجیب یہ نقطہ تھی یت جائی توی قرآن پاک اسمت قرآن پاک اسمت یت جائی توی کس نبی سن دعا پریو دعا وچھو یا دعا پریو تم نبیین چو خدایس آلو دیتمت لفظ رب سے حالانکہ خدایس چو بے شمار صفات لیکن آلو چو خدایس دیتمت کم سے لفظ
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی گوڑی صفت لفظ رب اون یہ یوں ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو خطا جنت منز درائے 3.5 ورین فوراً اوش خدایس لوگ منگ کرنے توبہ حضیری کران حضرت آدم علیہ السلام پت کیا مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. کم صفت سے خدای سے رب سے. حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بیان کرا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك شقيا. قسم جائے ایک کی دعا میں 4 جائے. اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو میں نے اس خدای سے کیا مانگا اولاد مانگا. اللہ تعالیٰ کے سرنی ہوں یا گرمی میں بزرگن ہوں من جوان ہوں سرنی ہوں کرن اللہ تعالیٰ پیون یا گرمی میں قبول انشاءاللہ. اور آج مگوش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اس لیے ایجا گرمی میں ارگس میں یا اللہ بیچ وکت پیٹ کھڑک سے اس کھلی آس انشاءاللہ کھلی کھڑنا توجہ تو یہ میں کو بوتل کروں بوتل دی میں انشاءاللہ خالی نہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام خدا سوز توجہ تو یہ اگر آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ پھر اللہ پر یقین آ جائے, پھر دعا میں مزہ آ جائے, پھر نا امیدی چلی جائے گی, ڈپریشن چلے جائے, خوف چلا جائے. حضرت زکریہ علیہ السلام سے پیغمبر کیا شو گوبر دشنیات دائیں ہاتھ سے پانی پیو. حضرت زکریہ علیہ السلام کی کیا پیغمبر اور اللہ تعالیٰ شمگان اولاد صالح اور کت انداز اس میں شمگان رب انی وہن العظم خدا سبا ربی نظر میں ہو گیا ہے نا مجھے آیا ربی انی وہن العظم ربا باسی زندگی ہندس تحت موڑس تحت منزلس پیٹ کی یاد جائے مین استخان کو کمزور ہے گجراؤ کٹھو در جواب کمرن در جواب کچھ کمزور گوڑچ کمزور وچن جوانی ہنسو عبادت ہے کان کیسے وچن جوانی ہنسو طاقت رودمت وچن جوانی ہن تم آہ رودمت وچن جوانی ہنسو پاورا رودمت یا اللہ اب میں وحن العظم عظم کہتے ہیں ہڈیوں کو وحن کہتے ہیں کمزور میری ہڈیاں کمزور ہو واشتعل الراس شیبا ربا مین کمزوری میانن ارجن مرز اور ات پہ چھی گواہ میون یہ سفید مس ات پہ چھی گواہ میون سفید کہ میں بوڑھا ہو چکا میں کمزور ہو چکا واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک.
لیکن میں شکر رب مونا، میں نے تجھے رب مانا، میں تجھے ابھی بھی کارساز مانا، میں ابھی بھی یہ ایمان رکھتا ہوں تو میرا رب ہے اور تو میرے بڑھاپے کا محتاج نہیں۔ تیرے سامنے جوانی بڑھاپا کیا، سنشن کائیں چیز کا حیثیت تھا۔ یعنی اگر سائنسس پرسو، ٹیکنالوجی پرسو، دپوس مرد چھُ بڑ، مرد چھُ بڑ، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور زٔنۍ چھُ بانج، کیا ہے کیا پاسبل کی بچ زی سائنس دیکھنا تمس تلن چیک نیرت سائنس مارِ پان، is it not possible؟ لیکن لفظ رب جب سمجھ میں آئے گا، جب تمہیں الحمد شریف کے الحمد پڑھنے میں لفظ رب تمہیں اپنے سے جوڑے گا، پھر تمہیں دنیا کی ہر نا امیدی تم سے دور ہو کر ایک اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہو۔ رب انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیئا ولم اکن بدعاء رب شقیا۔ یا اللہ یت عمر مز کرزن میں وہ پنی در خالی پیغمبر ونا واگر اس بیاکھ پہلو گیس بیان واریاہ زیوٹ کہ دعا کرنے چھن اس تک دعا کرن کچھ پوچھے ہم نے کبھی زندگی میں ہم سفید بھی ہو گئے لیکن ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے میں مزہ ہی نہیں آیا، ہم نے کبھی آہوزاری سیکھی ہی نہیں، ہم نے کبھی لجاجت اللہ کے سامنے سیکھی نہیں، گمنڈ تکبرن کھمت شیگون کھمت اس گیس نکاح ہوشن ودا اس گیس نکاح ہوشن، یہ پیغمبر ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا ڈگری کیا سمجھتے ہیں کیا؟ اب وہ وقت یاد کرو جب تمہارا دنیا میں تمہارا کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں تھا، ڈیبٹ کارڈ نہیں تھا، تمہارا کوئی وہ پہچان پتر نہیں تھا، تمہارا کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ماں کی کوکھ سے میں نے تمہیں نکالا تو تمہیں کچھ بھی خبر نہیں تھی، اب تمہیں تھوڑا سا آ گیا، تم سمجھتے ہو کہ میں بہت میں ماں کے ڈگنیٹی خراب ہے، ماں کے مانے نسبت ہے، کون سی نسبت ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی ناخواہ نہیں۔ اگر میں اس پر بیان کروں انبیاءوں نے کیسے کیسے مانگا، نبی نے طائف میں کیا کیا الفاظ کہے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری انا البائس الفقیر الرجل المشفق ابتهل اليك ابتحال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضریر۔ یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہے، جن الفاظوں نے عرش کو ہلا دیا، جن الفاظوں نے فرشتوں کو تڑپا دیا، جن الفاظ نے فرشتوں کو اللہ سے اجازت مانگنے پر مجبور کر دیا، اللہ ہمیں اجازت دو، ہم نبی کے دربار میں جا کر نبی کی مدد کے لیے اتریں گے، ہمیں نبی کے الفاظ عرش کو ہلا رہے ہیں اور اللہ کی عرش و کرسی کو ہلا رہے، یہ نبی کے لجاجت کے الفاظ ہیں۔ آشن میں برداشی رضا کہ میں اللہ کے سامنے کبھی 5 منٹ 10 منٹ نکال کر کہ مشک دماغ کیا متقن، ہاں اس لیے ان سب اصلاح پہلے ہی لفظ میں ساری اصلاح ہے، اصلاح بھی ہے، ہاں اللہ کا ربط بھی ہے، معرفت الہی بھی ہے، دل کی نرمی بھی ہے، ہاں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، ایک لفظ میں لفظ رب ہے۔ یہ معجزہ ہے جسے میرے خلاف قرآن، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تم نے ابھی قرآن سے آشنا ہوئے نہیں ہے، تم نے قرآن کے سبجیکٹ سے بھی نہیں دیکھیں، تم نے قرآن کے آسپیکٹس نہیں دیکھیں، تم نے قرآن سے ابھی عشق نہیں پیدا ہوا ہے۔ فاش گو یماں چھ در دل مزمرست یہ کتابیں نیست، چیزیں دیگر یہ کچھ اور ہے،
اس کو کمپیریزن نہ کرو کسی بایولوجی فزکس کیمسٹری سے، اس میں الفاظ ہے، اس میں سیاہی ہے، اس میں ورق ہے، اس میں جلد ہے، اس میں مطلب ویلیوز ہے، اس میں نہ اس کو تقسیم نہ کرو، اس کو کمپیریزن نہ کرو کس کتاب کے ساتھ. یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگر، یہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ کبھی علماء سے سنو کہ قرآن کی تاثیر، ریولیشنری مومنٹ جو قرآن کی ہے، روس کی اپنی ایک ریولیشنری، یہاں جو پڑھے لکھے ہوں گے ماشاءاللہ، ایک ریولیشنری مومنٹ روس میں چلی، فرانس میں چلی، ایک ریولیشنری مومنٹ مکے میں چلی، پھر اس نے کیا انقلاب برپا کیا، اس کو پڑھو. دنیا میں محمد عربی جیسا انقلاب کائنات میں کسی نے پیدا نہیں کیا. کبھی پڑھا لکھا بھی کرو، کبھی اپنے ذہن دل دماغ کو اس کی طرف بھی آیا کرو. تم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب جاہل ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ دینی علم جو ہے یہ جہالت کی طرف ہے وغیرہ وغیرہ، جو تمہارا کمپنی اور تمہارا سسٹم جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے وہ میں کس داغ جگر، کس داغ جگر کو تمہارے سامنے بیان کروں، میں کہاں کہاں رفو کروں، اور میں کہاں کہاں یہ اپنا جو ہے سیوں ہر طرف جو ہے کجا یہ ہر جائے یہاں داغی داغ، انسان کس داغ کو دھوئے گا. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو میں نے خدا اس نے بیان کرا، خدا سو رب ونت اور پتہ یہ وانا خدا سب مین گرواجی چھ بانج ات ہیکن لہذا بزے، لیکن ربا مجھے یقین ہے تیری ذات. اس یقین کیا؟ لفظ رب. یا اللہ میں بوڑھا ہوں تو کیا ہوا، یا اللہ میری عورت بانجھ ہے تو کیا ہوا، یا اللہ تیری ربوبیت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. اللہ تو رب ہے. جس وقت جس انسان کو جس چیز کی ضرورت بغیر اسباب شخص عطا کرن وول تو شکر کے اس ضرورت چیزیں، تو اللہ نے کہا کہ شاہ چشیہ بیوتا یقین، چشیہ بیوتا پنس رب آسنس پر یقین کامل اتنا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا پھر ہمارا بھی کمال دیکھ، پھر ہمارا بھی جمال دیکھ، پھر ہماری بھی قدرت کاملہ دیکھ. اگر تو اتنا یقین تیرے اندر، اگر تیرے اندر اتنا طاقت ایمان کا، اتنا یقین کامل اللہ کی ذات کے ساتھ، پھر میرا بھی کمال اور میرا بھی پھر ضبط دے، پھر میرا بھی جمال دے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. جاؤ میں بھی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں میں ایسا بیٹا عطا کروں گا جس کا نام بھی میں خود چوز کروں گا، آسمان سے نام بھی لکھ کر بھیجوں گا، اس کا نام تم یحییٰ رکھ لینا. آسمانوں کا نام آسمان میں بنایا ہوا نام ہے، لکھا ہوا نام ہے. میں تجھے فرما بردار بیٹا عطا کرتا ہوں. لیکن چونکہ گرمی شماریہ یہ لفظ رب ہے نا ابھی پورا نہیں. ابھی ابراہیم کا واقعہ تم نے نہیں سنی. ابھی جو ہے رب انی اسکنت من فی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابھی زمزم تمہارے سامنے کہانی نہیں آئی. حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا رگڑنا تمہارے پاس نہیں آیا. ابھی حضرت حاجرہ کا صفا مروہ کرنا، رب کو پکارنا، ابھی یہ داستان دل تمہارے سامنے نہیں گزری ہے. ابراہیم کا سر جھکا کے واپس چلا جانا، پہاڑ کے اوپر اتر کر پھر اللہ سے مانگ لینا، لفظ رب سے دعا کرنا، یہ ابھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا. رب اشرح لی، حضرت موسیٰ کا کہنا ابھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا. حضرت یونس کا مچھلی کی پیٹ میں رب پکارنا ابھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا. حضرت ایوب کا اپنے درد میں لفظ رب کو پکار کر اللہ کو پکارنا ابھی تیری سمجھ میں نہیں آیا. تجھے نہیں پتا ہے میرے بھائی، تجھے الحمدللہ رب العالمین کتنا میٹھا ہے، تجھے اللہ سبق کیا دے رہا ہے ابھی تیری سمجھ میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دین میں عمل صالح کرنا توفیق. اللہ تعالیٰ دین